سوال تھا کہ جو ہمارے بزرگان دین یا اولیاء کرام کے جو یوم وصال کے حوالے سے جو ایام منائے جاتے ہیں جی ان میں لفظ کہیں تو ختم شریف کا استعمال ہوتا ہے، کہیں اس مبارک کے حوالے سے جی اور کہیں اسے میلے کا نام بھی دیا جاتا ہے. جی تو اس کی جو ایگزیکٹ جو حقیقت ہے وہ اس کی طرح بتا. دیکھیے عرس کا لفظ جو ہے، عرس کا معنی شادی ہے، عروسی اسی سے ہی لفظ ہے. تو یہ جو محبوب سے وصل کی بات ہے، محبوب سے ملنے کی بات ہے، اس میں عرس کا لفظ استعمال، اس حوالے سے خوشی جو ہے. یہ میلہ بس وہ میلہ ہے، یعنی وہ جو استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ہمارے ہاں تو ایسی بات نہیں ہے. جی یعنی کہ جس میں میلے میں ہوتا ہے کہ وہ بس میلے میں بہت کچھ. اور ختم شریف کا اس میں یہ کہ پھر جو کچھ مطلب قرآن مجید دوستوں نے پڑھا، یہاں بھی پڑھا، مشترکہ بھی پڑھا، اور بھی جو دوست تشریف لاتے ہیں فارغ وقت میں درود پاک یا قرآن مجید، تو وہ جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ اس حوالے سے ختم شریف یعنی وہ دن کی مناسبت سے. یہ کہ جو یہ ہم یعنی ایام جو منائے جاتے ہیں جی تو اس کی کیا اہمیت یا افادیت، مطلب کہ اس سلسلے کے ہم ضروری سمجھتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ بزرگان دین کے یا اولیاء اعظام کے جو ہے وہ ایام منائے جاتے ہیں. جی ایک دفعہ یہودیوں نے ایک بات کہی کہ آپ کے اس قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں. اور وہ آیہ مبارکہ ہے کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کا دن جس میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میری پسند، میری رضا یا میری خواہش دین اسلام ہے. تو جواب میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ اس دن ہم دو عیدیں مناتے ہیں، یعنی اس کی شان نزول میں کہ یہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی آیت یہ، تو یہ کہ یہ عید الاضحیٰ کا دن، اور دوسرا یہ کہ اس دن جمعہ تھا، تو جمعے کو بھی عید کا یا ایام کا سردار کہا گیا اس حوالے سے کہ یہ دو عیدیں مناتے ہیں. تیسری بات اس میں قرآن مجید ہی سے ما انزلنا علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. تو یہ جو ان کا کہ یہ ہمارے لیے وانزلنا علینا مائدۃ من السماء، اور جس دن تو ہم پر مائدہ اتارے، تکون لنا عیدا، تو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، لاولنا وآخرنا، جو ہم لوگ ہیں پہلے اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ عید کا دن ہو. تو یہ کہ جب اور ان کو ملا، اور اس میں یہ ہے کہ جو اس میں شکر گزار رہیں گے ان کو دوں گا، اور جو ادروائز ہوں گے انہیں عذاب بڑا سخت دوں گا. جی اور تیسری اگلی بات قرآن مجید ہی سے بَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہیں، یہ ایام ہیں، یہ لوگوں میں لوٹ پھیر کر آتے رہتے ہیں. تو یہ جو ایام کا لوٹنا، اب اسی کو دیکھیے تو رمضان شریف میں آخری عشرے میں، تو اس میں اب 5 جی لیلۃ القدر، مطلب 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں، کسی ایک رات کی کسی ایک ساتھ میں، تو وہ اب یہ ہے کہ وہ رمضان کے انہی دنوں میں اس کا نزول ہے. اور اگر یقیناً یہ کو فکس کر دی گئی ہوتی کہ اس رات کے اس حصے میں اس وقت میں اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ، تو یقیناً یہ اسی وقت ہی آتی ہے.
اسی میں لوٹ گئی. تو یہ چونکہ اب یہ اس کا معین نہیں فرمایا گیا تو اس میں یہ ہے کہ یہ، اور یہ بھی ارشاد ہے کہ آخری 10 راتیں، آخری 10 میں سے طاق راتیں، اور طاق راتوں میں کسی بھی وقت وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع سحر تک، تو یہ جو اسی وقت ہی اس کا. اور یہ بھی ہے کہ وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس رات میں اس کے ہاں سے ہر سلامتی کا حکم، باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سفیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ یہ انہی دنوں میں یہ آتی ہے. اس کو اور یہ ایام منانے میں یقیناً اس ایام کی برکتیں اور نعمتیں یقیناً اسی طرح سے تجدید، یقیناً تجدید بھی ہوتی ہے، اس نعمت کا شکرانہ بھی ادا ہوتا ہے، اس نعمت کے حوالے سے انسان اس کو اپنے اندر ریوائز بھی کرتا ہے.